دنیا کا دستور ہے جب کوئی اہم ایونٹ ہونے والا ہوتا ہے نا اس کی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وجہ تخلیق کائنات ہیں. He is the reason of the all creation. اور یہ حدیث قدسی میں ہے. اللہ فرماتا ہے اے محبوب میں تمہیں نہ بناتا تو یہ کائنات نہ بناتا. جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے. تو یہ کائنات نبی پاک کے لیے بنی ہے. دیکھیں یہی ولادت مبارکہ ہے جو کائنات کی ولادت کا سبب بنی. اللہ اکبر. اگر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظاہر کرنے کا قصد و ارادہ نہ ہوتا تو نہ آپ یہاں بیٹھے ہوتے نہ ہمارا وجود ہوتا. اللہ اکبر. یہ تمام کائنات کے وجود کا ایک سبب تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے وسیلے سے تمام چیزیں پیدا فرمائی، اور جب یہ نور یقینی سی بات ہے جو وجود کائنات کا سبب ہے، جب وہ سبب اس کائنات میں آنے لگا تو لازم بات ہے اس کائنات کو سجایا گیا. کیا بات. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا اہتمام فرمایا کہ اس سال میں جتنی عورتیں حاملہ تھیں سب کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے. اللہ اکبر. اب یقینی سی بات ہے کہ ہر ایک تو مسلمان مطلب دین ابراہیم پر نہیں تھا نا. سکندر سرکار کی ولادت ہوئی تو جیسے آج سرکار کا فیض جاری ہے اس امت پر اجتماعی عذاب نہیں آتا، حالانکہ گناہ کتنے ہیں، اس سے کافر بھی فائدہ اٹھا رہا ہے مسلمان بھی. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ولادت کا صدقہ تقسیم فرمایا تو اس میں پھر یہ نہیں کہ مسلمان کو ملے یا دین ابراہیم والے کو ملے یا غیر مسلم کو محروم کیا جائے، نہیں، سب کو فیض جاری ہوا. کیا بات ہے. اور وہ بڑا قحط کا سال تھا. اس سال بہت زیادہ فصلیں ہوئیں اور اتنا جانوروں نے چرا کہ لکھا ہے مورخین نے کہ گمان ہوتا تھا کہ شاید ان کے پیٹ پھٹ جائیں گے چربی کی کثرت کی بنا پر. اللہ اکبر. اور پھر جیسے حور و غلمان کو غلامی کا فرمایا گیا، ایک دوسرے کو مبارک، ہر جانور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتا تھا. کیا بات. فرشتے آپس میں مل کر مبارکباد دیتے. واہ. تو یہ جو مبارکباد دینا ہے ولادت کی، خصوصی طور پر ربیع الاول میں مسلمانوں کا ایک اہل محبت کا جو ایک بڑا حصہ ہے وہ اس طریقے کو اختیار کیے ہوئے. یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی مطلب اس کو میں بدعت حسنہ بھی نہیں کہوں گا، کیونکہ بدعت میں نئے چیز کا وجود ہوتا ہے اگرچہ وہ موافق شرع ہوتا ہے. یہ تو عین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک آپ سنت الہیہ کہیں تب بھی تعجب نہیں ہے. Wake up to reality. میرا نام عبداللہ باوزیر ہے. فیض بھائی آپ نے ٹاپک میں بولے کہ قرآن کی آیت تلاوت کی آپ نے کہ اللہ نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور ایک مشہور کتاب ہے جو مسجدوں میں بھی رکھی جاتی ہے، اس میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام نے عرش پر لکھا ہوا کلمہ دیکھا اور اس کے وسیلے سے دعا مانگی، اور اللہ نے پھر کہا کہ میں نے ان کے طفیل میں ہی دنیا بنائی. تو یہ عقیدہ صحیح ہے کیا؟ مطلب وہ آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ان جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ کتاب میں ایسا لکھا ہے جی کسی کے طفیل میں. جی. تو بہرحال دیکھیے سنن ابو داؤد کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ اللہ نے سب سے پہلی مخلوق جو بنائی وہ قلم تھی. اللہ کی فرسٹ کریشن جو تھی وہ تھی قلم، اور یہ کائنات کے وجود میں آنے سے 50,000 ایئرس پہلے، 50,000 سال پہلے اللہ نے بنائی. اور قلم سے کہہ دیا لکھ دے ہر وہ چیز جو ہونا ہے، تو قلم نے لکھ دیا ہر وہ چیز جو ہونا ہے. اس حدیث میں یا ایسی دیگر روایتوں میں جہاں مطلب آدم علیہ السلام کی پیدائش اور دیگر تذکرے قرآن اور حدیث میں آتے ہیں، کہیں نہیں لکھا ہے کہ کسی کے طفیل میں ہم اس دنیا کو چالو کر رہے ہیں. جو روایتیں اس تعلق سے آتی ہیں عموماً محدثین کے نزدیک ضعیف یا موضوع درجے کی ہوتی ہے. لہٰذا اس روایت میں تو صاف الفاظ ہے کہ قلم سے کہہ دیا لکھ دے، قلم نے لکھ دیا جو کچھ ہونا ہے. اس میں کوئی تفصیلات نہیں کہ کیوں لکھا، کس کے وجہ سے قلم نے لکھنا شروع کیا. اللہ نے یہ کہا کہ میں بنانے والا ہوں دنیا جو فلاں کے اس میں، لہٰذا چونکہ اس میں تفصیلات نہیں ملتی لہٰذا ایسی کو بات ہم نے نہیں کہنا چاہیے جس کی دلیل عقیدے کے معاملے میں قرآن حدیث سے نہ ملتی. ہم اکثر سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات رسول اللہ کے لیے بنائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سورۃ الجاثیہ میں اللہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان جو کچھ ہے اس کے درمیان یہ سب تمہارے لیے مسخر کر دیا. کائنات تو رسول خدا کے لیے بنائی گئی تھی. میرے بھائی یہ ایک روایت ہے المستدرک للحاکم کے اندر، اور یہی وہ شیخ زکریا کاندلوی نے تبلیغی جماعت والے فضائل اعمال میں بھی لی ہے. اور اندازہ کریں روایت ضعیف روایت تھی، نیچے عربی میں سارا لکھا ہوا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن وہ عربی میں لکھا ہوا ہے. اردو میں روایت لکھی ہوئی ہے، وہ پوری دنیا میں پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی توبہ جو ہے رسول اللہ کے وسیلے سے قبول ہوئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا آدم تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو انہوں نے کہا کہ
میں نے جو ہے نا وہ تیرے ساتھ رسول اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا جب میں پیدا ہوا, تو مجھے پتا چل گیا کہ کوئی بزرگ ہستی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا تو میں کائنات نہ بناتا. سرکار یہ اتنی بڑی ٹروتھ ریویلنگ خبر ہے, کم از کم اس کا درجہ قرآن میں بنتا ہے, کم از کم. احادیث کے اوپر کیوں چھوڑ دیا گیا اسے؟ اور حدیث بھی وہ جس کے اوپر محدثین کا کلام وہ بیان کر رہے ہیں. قصہ آدم اور ابلیس قرآن میں 7 مقامات کے اوپر آیا ہے. سورۃ البقرہ میں آیا ہے, سورۃ الاعراف میں بڑی تفصیل کے ساتھ, سورۃ الحجر کے اندر آیا ہے, سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے, سورۃ الکہف کے اندر آیا ہے, سورہ طٰہٰ کے اندر آیا ہے, سورہ صاد کے اندر آیا ہے. 7 جگہ یہ چیز سکپ ہو گئی ہے کہ یہ کائنات کس لیے بنی ہے اور آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی ہے ہی کوئی نہیں. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, بلکہ اس سے بھی بڑھ کے اگر میں آپ کو بتاؤں مقصد کیا ہے, تو یہ پارہ نمبر جو 12 ہے اس کا آغاز ہی اس سے ہو رہا ہے کہ انسانیت کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے. سورہ ہود, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 7, سورہ ہود, سورت نمبر 11, آیت نمبر 7. هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام, وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اب یہ 6 دن سے مراد کیا ہے؟ یہ لانگ پیریڈ آف ٹائم ہے جو اللہ کی قدرت کا ظہور ہوا, وہ اللہ کی مرضی ہے. بیکٹیریاز اور وائرسز سیکنڈز بلکہ ملی سیکنڈز میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں, اور آم کی گٹھلی سے آم کا درخت بننے میں 8 سال لگ جاتے ہیں. خرگوش 1 مہینے کے اندر بچے دے دیتا ہے, مرغی کے انڈے سے 22 دن میں چوزا نکلتا ہے, اور ہاتھی کا بچہ 22 مہینے میں پیدا ہوتا ہے, انسان کا بچہ 9 مہینے میں. یہ اللہ کی مرضی ہے. تو کائنات کو اللہ تعالیٰ چاہے تو آنے واحد میں بھی پیدا کر سکتا ہے, یہ اللہ کی حکمت ہے. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, اور اس کا عرش اس وقت پانی پر تھا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, اور یہ اس نے اس لیے کیا تاکہ جانچے تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ساری کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ جانچا جائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. تو یہ بالکل واضح ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں. عبادت میں حقوق اللہ, حقوق العباد دونوں شامل ہیں. نماز پڑھے نہیں, عبادت, ٹوٹل اوبیڈینس, بندے بن کے رہیں. تو قرآن بالکل اپنے اس میسج کے اندر واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کا سارا نظام کیوں کیا. ہاں یہ بات ٹھیک ہے, یہ ساری کائنات انسان کے لیے پیدا ہوئی اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی خدمت میں لگا دیا ان چیزوں کو. یعنی نبی علیہ السلام کے لیے نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس جو انسانیت کو اللہ نے پیدا کر کے جانچنا تھا, اس کے لیے ساری سٹیج بنائی گئی. اس میں اگر آپ کہتے ہیں تو وہ پھر ہر انسان کے لیے کائنات بنی ہے. ان معنوں میں اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو الگ. اگر آپ ڈسیزن کی بات کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے ڈسیزن کیوں کیا, تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرمانا چاہتا تھا جو اپنی مرضی سے خدا کو چوز کرے. میں اکثر کہتا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اگر مجھے کہنا کہ انجینئر صاحب آپ اپنا ایمان میرے ساتھ ایکسچینج کر لیں, تو میں کہوں گا کہ نہیں, تم نے اللہ کو مانا ہے اللہ کی مرضی سے, اور میں نے گاڈ کو چوز کیا اپنی مرضی سے. میں اپنا ایمان ایکسچینج نہیں کروں گا. انسانیت کے پاس سب سے بڑی اسٹرینتھ یہ ہے کہ اللہ نے اسے حق اور باطل کی تمیز دی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اس کے باوجود اس نے خدا کا خوف رکھتے ہوئے اللہ کا راستہ اختیار کیا کہ میں نے اپنے کریٹر کو جواب دے ہونا ہے. خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو